السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل صدف تھاٹس پر۔ آج ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پسندیدہ اردو ناول وحشت جنون کی قسط نمبر 15۔ پچھلی قسط میں کہانی ایک اور سنسنی خیز موڑ پر رکی تھی اور سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس قسط میں محبت اور جنون کے رشتے مزید گہرے ہو جائیں گے اور کچھ انکشاف آپ کو حیران کر دیں گے۔ آئیے چلتے ہیں قسط نمبر 15 کی طرف اور دیکھتے ہیں کہانی کس رخ پر بڑھتی ہے۔ بہت سارے سوال اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے اور اس کا جواب صرف ایام کے پاس تھا۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیتے کمرے سے باہر نکلی تھی اور سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ آدھے ادھورے قصے نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر چھوڑا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کے سوالوں کا جواب صرف ایام کے پاس تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا دیکھ کر اس نے اپنے قدم روک دیے تھے۔ اس وقت اس کا ایام کے کمرے کی جانب نکل جانا مناسب نہیں تھا۔ اسے صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی، لیکن اسے ساری رات نیند نہ آئی۔ یہ سارے سوال اور امی کی باتیں اس کے دماغ میں گھومتے رہے تھے۔ ٹینشن سے اس کا برا حال تھا اور اس ٹینشن سے اسے صرف اللہ پاک ہی بچا سکتے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھا کر اپنے خدا کے حضور جھک کر دعا مانگی تھی کہ اس کے شوہر کے سر پر ہر مصیبت ٹل جائے اور وہ صبح سلامت واپس آ جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ نہ جانے ایام نے کب تک آنا تھا، لیکن اب وہ اس کے جاگنے کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی اس نے ساری رات یہی کہا تھا اور کچھ دیر اور سہی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی۔ سعد کے جان کو خطرہ ہے، اس سوچ نے اسے سکون لینے نہ دیا تھا۔ تانیہ نے اسے آ کر ناشتے کے لیے پوچھا تھا، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور کوئی فالتو بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی، یہاں تک کہ وہ رات کو اس کے کمرے میں بھی نہ رکی تھی۔ اس وقت وہ خود بھی تانیہ کے منہ سے ایام کی تعریف سننے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ شخص کیسا تھا آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا۔ اچھے انسان کا بچھونا پہنے وہ اندر سے ایک الگ ہی انسان تھا۔ اگر اسے بہروپیہ کہا جائے تو غلط نہیں تھا۔ نہ جانے اس کے کتنے روپ تھے۔ دنیا کے سامنے وہ بہت اچھا بن کر گھوم رہا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی اور ہی شخص تھا۔ ہیر اس کی آنکھوں سے اس کے اندر موجود انسان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ ناممکن تھا۔ تانیہ کے لیے وہ ایک فرشتہ صرف انسان تھا، جبکہ ہیر کے لیے وہ ایک شیطان تھا، اور ابھی تک اس نے اس شیطان کی طرف ایک ہی جھلک دیکھی تھی، جس میں وہ سعد کو کچھ بھی کرنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ اگر سعد کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو اس میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کی زندگی میں جو بھی کچھ غلط ہو رہا ہے، اس میں اس شخص کا ہاتھ ہے۔ ہیر کا خوبصورت چہرہ یقیناً اس شخص کی نظر میں آ چکا تھا اور وہ اسے اپنی انٹرٹینمنٹ کا سامان بنانا چاہتا تھا، لیکن ہیر کے انکار نے اس کی مردانہ انا کو جگا دیا تھا۔ جتنا مغرور اور امیر وہ شخص تھا، یقیناً یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کسی لڑکی نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہی ریجیکشن اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے انکار کو وہ اپنے لیے چیلنج سمجھ بیٹھا تھا اور اب اپنی ذات کی تسکین کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، شاید اس سے شادی بھی۔ اس کی وجہ سے وہ سعد کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ سعد کے بارے میں جو بھی باتیں سننے کو مل رہی، سب کچھ اس کی چال تھی، یا پھر وہ شاید سعد کو پھنسا کر اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے شادی کے آفر کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے کی وجہ یقیناً وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک ماں اور اپنے لیے انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہتا تھا۔ اس کی خوبصورتی پر اس کا دل آ گیا تھا، اور جس دن اس کا دل بھر جاتا، یقیناً وہ روحی کی ماں کی طرح اسے بھی چھوڑ دیتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ روحی کی ماں کے ساتھ بھی اس نے کچھ نہ کچھ غلط ہی کیا تھا، ورنہ ایک ماں کتنی ہی مجبور کیوں نہ ہو اپنی اولاد چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی، اور روحی سی معصوم سی بچی کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھلا ماں کا دل کر سکتا تھا اپنی بیٹی کو چھوڑنے کا؟ وہ ایک غیر ہو کر اس کے لیے اتنی خوبصورت احساس رکھتی تھی، تو وہ اس کی ماں تھی۔ اسے ایام کی ساری چالیں سمجھ آ چکی تھی۔ وہ صرف اس کے ساتھ وقت گزارنے کا خواہش مند تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب اسے روحی کی میٹھی سی آواز سنائی دی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ ریڈ کلر کے فراک میں وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، جبکہ ایام کے کسرتی بازو میں وہ اپنی عمر سے بھی کم لگتی تھی۔
اسے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے صرف اپنے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ اسے اپنے انتظار میں دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، تو مسکرا کر آگے بڑھا۔ روحی، ماما جانی کو گڈ مارننگ وش کرو جیسے بابا جانی کو کرتی ہو۔ وہ روحی کو اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔ گڈ مارننگ ماما جان، وہ خوشی سے بولی، جبکہ وہ کچھ نہیں بول پائی، لیکن وہ اس معصوم کا دل بھی خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس کے وش کرنے پر نرمی سے مسکرا دی، جبکہ وہ انہیں آپس میں لگے دیکھ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اچانک سے بولی تھی۔ وہ پلٹ آیا۔ جی فرمائے۔ وہ مسکرا کر اسے ناشتے کی میز کی طرف چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ آپ کل سعد کے بارے میں مجھے کچھ بتانا چاہتے تھے، وہ یوں ہی کھڑی ہی بولی، جبکہ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا۔ سر، یہ پارسل میم کے لیے آیا ہے۔ سعد سر کی طرف سے وہ پارسل ہیر کو دیتے ہوئے بولا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ پارسل کھولتے ہوئے بولی۔ میرے خیال میں پہلے تمہیں ناشتہ کرنا چاہیے، ایام نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن وہ اگنور کرتی پارسل کھول چکی تھی جس میں کچھ پیپرز تھے۔ سعد نے مجھے پیپرز کیوں بھیجے؟ وہ پریشان سی پیپرز کھولنے لگی، جبکہ ایام خاموشی سے روحی کو اس کی گود سے لے کر آگے بڑھ چکا تھا۔ جب اسے پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی، اس نے گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ جہاں وہ بے حواس پڑی تھی، تانیہ بھاگ کر اس کے پاس آئی، جبکہ ملازم نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ روحی بھی اس کو گود سے نکل کر بھاگی تھی۔ ماما جانی کو کیا ہوا؟ وہ آنکھوں سے حیرانی لیے کبھی ہیر کو تو کبھی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا اور یوں ہی اٹھا کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ انہیں جھٹکا لگا ہے، کسی بات کی بہت ٹینشن لی ہے انہوں نے، اس لیے ان کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے۔ یہ شدید قسم کا ذہنی دباؤ کے شکار ہیں۔ آپ ان کا خاص خیال رکھیں اور ٹینشن سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد تفصیل سے بتا رہی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر، ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ زحمت دینی پڑے۔ کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ وہ الوداعی کلمات ادا کرتی باہر نکل گئی۔ تانیہ اور روحی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ وہ ہاتھ میں سعد کے بھیجے ہوئے پیپرز پکڑے ہوئے پڑھ رہا تھا۔ سعد کا یہ قدم ہیر کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہیر کے لیے جھٹکا بہت بڑا تھا۔ سعد اسے اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، بلکہ خود کو ہر مصیبت سے نکال چکا تھا، کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ہیر اس وقت بہت بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے تھی۔ سعد کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہیر کو اپنی زندگی سے نکال کر اسے کتنی بڑی مصیبت کے حوالے کر رہا تھا۔ سعد کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ہیر اس کی زندگی سے نکل جائے گی تو اس کی زندگی سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن اب یہ مسئلہ حل ہوتا یا مزید بڑھتا، یہ تو ایام نے ہی دیکھنا تھا۔ اس وقت اسے ہیر کی فکر ہو رہی تھی، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ جب سے اس کی سعد سے طلاق نامہ پڑھا تھا، وہ بے ہوش تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سعد کو اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ اسے یہاں آ کر ہیر کو اپنا مسئلہ سمجھانا چاہیے تھا، اس کے بعد اسے اتنا بڑا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بہت بزدلی کا ثبوت دیا تھا، اپنا مسئلہ بتائے بنا، اسے کچھ بھی سمجھائے بنا یوں اچانک اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، اس نے سعد کو کہا تھا کہ تم ہیر کو چھوڑ دو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہیر کو اس طرح بے آسرا اور بے سہارا چھوڑ دیتا۔ سعد اسے اتنا بزدل کبھی نہیں لگا تھا، وہ ہیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنے دن سے اس سے بات کر رہا تھا، ان دونوں کا رابطہ ختم ہو چکا تھا، یہ ساری بات ایام جانتا تھا، لیکن یہ جو حرکت اس نے کی تھی وہ سچ میں ناقابل قبول تھی۔ نہ جانے ہیر کے دماغ پر اس چیزوں کا کیا اثر پڑنا تھا۔ ہیر، اب کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ تانیہ اس کے پاس بیٹھی تھی جب اسے ہوش آیا، جبکہ روحی تو اس کی آنکھیں کھولنے پر شور مچاتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اپنے باپ کو بتانے گئی تھی کہ وہ جاگ گئی ہیں، جبکہ ہیر ہر طرف دیکھتی کنفیوز سی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہ عجیب طرح کی کشمکش کی شکار تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں، مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تم نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ ایسا کرتی ہوں تمہارے لیے دلیا بنا دیتی ہوں، یا پھر یخنی بہتر رہے گی، اس سے بہتر تم ہو جاؤ گی۔ تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، فی الحال کسی بات کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہوا ہے، تو ذہنی دباؤ کا شکار ہو، اور یہ ذہنی دباؤ تمہارے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے۔ سر نے کہا تھا تمہارے ہوش آتے ہی ایک بار پھر سے ڈاکٹر کو بلائیں گے، ابھی روحی گئی ہے انہیں بتانے کے لیے کہ تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ڈاکٹر دوبارہ آئے گی تمہیں چیک اپ کرنے کے لیے۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، اللہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔
ہیر میں جانتی ہوں ان سب چیزوں کو قبول کرنے میں تمہیں وقت لگے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے، لیکن وہ شخص تمہارے قابل ہی نہیں تھا، وہ خود بخود تمہارے راستے سے ہٹ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تمہارے سامنے آ کر روبرو ہو کر تمہیں یہ فیصلہ سناتا، وہ تمہارے قابل کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یقیناً یہ سب میری زندگی میں نہیں ہوا، تبھی میں اتنی بے فکر ہو کر اس پر کمنٹس کر رہی ہوں۔ جو سہتا ہے وہی جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے۔ میں تمہارا درد نہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن تمہارے لیے دعا کر سکتی ہوں۔ اللہ پاک تمہیں جلد سے جلد ان چیز سے باہر نکالے۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ لاتی ہوں کھانے کے لیے۔ اللہ پاک تمہیں صبر دے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھوتی اٹھ کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کی باتیں سننے کے بعد وہ خالی خالی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھتی رہی۔ کیسی ہو تم؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ بنا جواب دیے نظریں پھیر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت تمہارے لیے مشکل ہے، پلیز خدا کے لیے مجھ سے یہ ساری ہمدردیوں والی باتیں مت کریں، مجھے ساس سے بات کروائیں۔ وہ اپنے فون پر لگی ہوئی تھی، اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اب اس سے بات کر کے کیا کرو گی؟ وہ تمہیں طلاق دے چکا ہے، اب وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، اور میں تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کافی سرد اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کی یہ چال میں کامیاب ہونے دوں گی؟ نہیں، میں آپ کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ سعد میرے شوہر ہیں، تب تک جب تک وہ خود میرے سامنے آ کر مجھے طلاق نہیں دیتے۔ اس طرح کے کسی کاغذ کو میں نہیں مانتی۔ سعد میرا فون نہیں اٹھا رہے کیونکہ آپ نے انہیں یہ پتہ نہیں کہاں پہنچایا ہے، اور پھر آپ اسے کسی ملازم سے کہہ کر طلاق کے جھوٹے کاغذات تیار کرواتے ہیں اور مجھ پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ میں نہیں مانتی ان جھوٹے کاغذوں کو۔ اگر سعد نے ایسا کچھ بھی کرنا ہوتا تو کم از کم وہ مجھے بتاتے، اس طرح سے مجھے اپنی زندگی سے بے دخل نہیں کرتے اور نہ ہی کاغذات بھیجتے۔ وہ میرے روبرو آ کر مجھے خود اپنا فیصلہ سناتے اور اس فیصلے کی وجہ بھی بتاتے۔ مرد میں کم از کم کتنی دیر میں ہمت ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے اور اسے اپنی زندگی سے نکال دے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے خود سے بولی، جبکہ اس کے ہاتھ مسلسل سعد کے فون نمبر ملا رہے تھے۔ مطلب تم چاہتی ہو سعد تمہارے روبرو آ کر تمہیں طلاق دے؟ فائن، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ وہ اپنے موبائل فون نکالتا سعد کو ویڈیو کال ملا چکا تھا۔ السلام علیکم لالا، میرے بھیجے ہوئے کاغذات ہیر کو مل گئے ہیں؟ اس نے فون اٹھاتے ہوئے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ ہیر کے دل میں درد سا جگا تھا۔ ہاں، اسے کاغذات مل گئے ہیں، باقی وہ تم سے مزید بات کرنا چاہتی ہے۔ لالا، میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اسے بتا دیجئے کہ میری طرف سے فارغ ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے، اللہ پاک اسے میرے گناہوں کی سزا نہ دے۔ اس کے علاوہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسے کہیے گا کہ ہو سکا تو مجھے معاف کر دے۔ میں جانتا ہوں ہیر وہیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوگی اور اپنے پورے ہوش و حواس میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے بس اتنا کہا تھا اور ہیر کی دنیا لٹ گئی۔ وہ اس کے موبائل پر سعد کو بہت آسانی سے دیکھ پا رہی تھی، جبکہ وہ سعد کے سامنے نہیں تھی۔ اس نے فون بند کر کے اسے دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں مزید کوئی ثبوت چاہیے، اب تو اسے بھی میری چال سمجھو یا اپنی قسمت کا فیصلہ، لیکن جتنی جلدی ہو سکے ان سب چیزوں سے باہر نکل آؤ۔ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ بس اتنا کہہ کے وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ کمرے سے نکلتے ہی وہ اونچی اونچی آواز میں ہیر کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل چاہا وہاں سے اپنے سینے سے لگا کر اس کا ہر درد خود میں جذب کر لے، لیکن فی الحال وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے قدموں کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ میڈم نے کھانا کھایا؟ وہ آفس سے واپس آیا تو تانیہ اور روحی کو باہر گارڈن میں بیٹھے دیکھا۔ نہیں سر، ہیر کا کمرہ صبح سے بند ہے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی اور نہ ہی کھانا کھا رہی ہے۔ میں کئی دفعہ گئی ہوں، حالانکہ روحی میڈم بھی گئی تھی، کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن ہیر نے دروازہ نہیں کھولا۔ تانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا روحی کو اٹھا کر اندر چلا گیا، جو کافی پریشان تھی۔ یہ وقت ہیر کے لیے بہت مشکل تھا، اس سے اس کا واحد سہارا دور ہوا تھا۔ وہ اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ تو وہ صبح سے اس کے کمرے سے نکلی تھی اور نہ ہی کچھ کھایا تھا۔ یہ جان کر اسے برا تو لگا،
شاید وہ اپنی جگہ ٹھیک تھی، اسے بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے سامنے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ اسے یوں بھوکا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کافی دیر سوچ وچار کے بعد اس نے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا، جس کے پیچھے کچھ حد تک روحی کا بھی ہاتھ تھا، جو اس سے کب سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تانیہ کے ساتھ مل کر اپنی فیوریٹ ڈش بنوائی ہے ہیر کے لیے، تاکہ وہ اسے کھا کر خوش ہو جائے۔ وہ معصوم تو جانتی تک نہیں تھی کہ ہیر پر کیا بیت رہی ہے۔ اس وقت اسے خوش کرنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن روحی کو وہ کیا سمجھاتا۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیر کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو بھی تھا وہ اسے بھوکا مرنے تو نہیں دے سکتا تھا۔ سعد نے جو حرکت کی تھی وہ تپش تو اسے دلا گئی تھی، لیکن شاید یہ فیصلہ ہیر کی زندگی کے لیے صحیح تھا۔ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا جو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزارنا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اسے ان سب چیزوں سے نکل کر اپنی زندگی میں شامل کر لے، لیکن شاید ہیر کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہرگز ٹھیک نہیں تھا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ ہیر کو اپنا فیصلہ سنانے جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ان سب کے بعد ہیر مزید اس سے بدگمان ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی بدگمانی کا سوچ کر اسے ان سب سوچوں کو نظر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کی زندگی صرف معاشرے کی نظر میں ہی نہیں بلکہ خود کی نظر میں بھی برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اسے ایسی سوچ سے بہت دور لے جانا چاہتا تھا۔ روحی بچے، آپ جا کر باہر مستانیہ کے ساتھ کھیلو اور اسے کہو کہ کھانا لگائیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں آپ کی ماما جانی کو لے کر۔ وہ روحی کو دیکھ کر بولا، جو اس کی بات پر خوش ہوتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ یقیناً وہ اپنی فیوریٹ ڈش اپنی ماما جانی کو کھلانے والی تھی۔ ہیر، دروازہ کھولو، اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے آواز دی تھی، جبکہ اسے اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ دوسری بار پھر تیسری بار دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن اندر سے جواب نہ ملا۔ لیکن شاید وہ ہمت ہارنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیرت سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر یہ کہو کہ تم مجھ سے ایسی بد اخلاقی کرنے پر مجبور کیا تو غلط ہرگز نہیں ہوگا۔ آئی ایم سوری، مجھے دروازہ تمہاری اجازت کے بغیر کھولنا پڑا۔ اسے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں لیے اسے گھور رہی تھی، یقیناً اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ ایام اپنی بات مکمل کرتا اس کے بالکل پاس سا رکا تھا۔ خیر، کتنے دن تم نے یہ سوگ منانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم اس وقت دکھی ہو، کسی بھی لڑکی کے لیے طلاق کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن جس طرح سے سعد کے ساتھ تمہارے تعلقات تھے، اتنا رونا دھونا ویسے بنتا نہیں ہے تمہارا، اور ویسے بھی مجھے تمہارے ساتھ کے لیے بہائے گئے آنسو دیکھ کر اچھا بالکل نہیں لگ رہا ہے۔ وہ شخص تمہاری زندگی سے جا چکا ہے، تمہیں چھوڑ چکا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے لیے انمول موتیوں کو بہا رہی ہو۔ اس سے زیادہ تو مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ شخص تمہارے آنسو پر کوئی حق رکھتا ہے۔ میں تمہیں رونے سے منع کروں گا۔ یقیناً اس شادی کے حوالے سے تم نے بہت سارے خواب سجائے ہوں گے، لیکن اس شخص کے لیے تمہارے آنسو بہنا بنتا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سعد کے ساتھ تمہارے کس طرح کے تعلقات تھے۔ ابھی تک تم دونوں میں ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا جس پر تم یوں بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ میرے خیال میں اب یہ بہت ہو چکا ہے، تمہیں ان سب چیزوں سے باہر نکل آنا چاہیے۔ وہ بہت نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں اس کے نکاح میں تھی، وہ میرے شوہر تھے۔ شاید آپ کے نزدیک میاں بیوی کے بیچ نکاح کا تعلق محبت کی وجہ نہیں ہوتا، لیکن میرے لیے ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، میں اس کے نکاح میں تھی، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے مجھے طلاق آپ کے کہنے پر دی ہوگی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یقیناً یہ قدم بھی اس نے آپ کے لیے اٹھایا ہوگا۔ وہ شاید بدگمانی کی آخری انتہا پر تھی۔ شاید وہ اس گمان میں تھی کہ اگر اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوگا، وہ شاید بدگمانی کی آخری انتہا پر تھی۔ شاید وہ اس گمان میں تھی کہ اب اگر وہ اس کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوگا تو اس میں ایام کا ہاتھ ہوگا۔ ہاں، ایسا ہی ہے، میں نے کہا تھا اسے ایسا کرنے کے لیے، اور وہ تو چھوٹا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہہ دیا ہیر کو طلاق دو، اور سعد نے بس میرے کہنے پر تمہیں چھوڑ دیا۔ بیوقوف لڑکی، وہ آدمی اپنی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، یہ بات تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس نے اپنی مرضی سے تمہیں چھوڑا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ تھی، اور یقین جانو
جب تمہیں وہ وجہ پتہ چلے گی نا، اپنی ہی نظروں میں گر جاؤ گے تم، اور جس انسان کی وکالت کر رہی ہو نا، اس کے منہ پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھو گی۔ خیر، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے سعد کے حوالے سے بات کر کے برباد کرنے کے لیے۔ نیچے چل کر کھانا کھاؤ، میری بیٹی صبح سے تمہاری وجہ سے پریشان ہے اور میں اسے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اب انکار مت کرنا، کیونکہ جو شخص تمہارے کمرے میں بنا اجازت آ سکتا ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ باہر لے جا کر تمہیں زبردستی کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ میں زبردستی کا قائل ہرگز نہیں ہوں، مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرنا۔ اور دوسری بات، اب سعد کی وجہ سے تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنا چاہیے۔ میں ابھی تمہیں آنسو بہانے کی ایک اور وجہ بتاتا ہوں۔ اس ہفتے ہماری شادی ہے۔ اب اس بات پر بیٹھ کر جتنے آنسو بہانے ہیں بہا لو۔ اور اپنی بات ختم کرتا کمرے سے نکلنے لگا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ مجھے طلاق ہوئی ہے اور آپ مجھ سے شادی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ ایک لڑکی تب تک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے پہلے شوہر سے عدت کی بھی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے۔ کیا تم اس شخص کے ساتھ رہی تھی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حسین لمحات گزارے تھے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا تھا؟ نہیں نا، تو تم پر کوئی عدت فرض نہیں ہوئی۔ تم دونوں نے ایک رات بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزاری۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ تمہاری خوبصورتی اور تم پر پہلے حق کی قیمت وہ وصول کر چکا تھا۔ تم یہ مت سوچنا کہ سعد نے اپنی ٹینشن کی وجہ سے تمہاری طرف قدم نہیں بڑھائے۔ نہیں، اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کو بنا ہاتھ لگائے کسی اور کے حوالے کرنے والا تھا۔ ان ٹچ لڑکی کی ڈیمانڈ تھی جس کی قیمت سعد نے وصول کی تھی۔ وہ اس کے سامنے سعد کی حقیقت کھولتا اسے حیران کر گیا، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی وحشت جنون کی قسط نمبر 15۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگلی قسط میں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف تھاٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ قسط نمبر 16 میں کہانی ایک نیا رخ اختیار کرے گی، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔